الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول بالناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر میں بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں جس کو اللہ رب العزت نے بنایا اس کے متعلق جو ہے قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کے امت کو، دنیا کے لوگوں کو، مخلوق کو جو ہے اس چیز کے بارے میں اہمیت بتاتے ہیں. اسی میں سے ایک قسم اللہ رب العزت جو ہے قرآن مجید کے اندر والعصر یعنی زمانے کے قسم کھاتے ہیں. زمانہ کا قسم کھانے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت امت کو، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمانے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک زمانہ انسان کو دیا جاتا ہے، اس زمانے کے اندر انسان جو ہے اپنے اعمال کو یا تو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے. اسی کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کا فیصلہ فرماتے ہیں. قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت جو ہے لوگوں سے، امت سے سوال کرے گی میں نے تم کو جو زمانہ عطا فرمایا تھا، جو وقت عطا فرمایا تھا، جو عمر اللہ نے تم کو دیا تھا، اس کو کہاں صرف، کیسا صرف کی؟ اسی طرح سے اللہ رب العزت انسان سے جو ہے اس کے مال کے بارے میں پوچھیں گے میں نے تم کو مال دیا تھا، اس کو کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ میں نے تم کو صحت دیا تھا، اس صحت کو جو ہے تم نے کیسا صرف کیا؟ اس صحت کو بنانے کے لیے تم نے کیسا کام کیا؟ اور صحت بننے کے بعد میں اس صحت سے تم نے جو ہے دین کا کیا کام کیا؟ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے جو ہے بڑی نعمت ہے. اور زمانہ جو ہے ایک لہجے سے، ایک منٹ سے، ایک سیکنڈ سے بن کے تیار ہوتا ہے. اس طرح سے گزشتہ جو بتایا گیا تھا کہ ایک سال کے بننے کے اندر میں جو ہے 365 دن ہوتے ہیں، اس کے اندر میں 12 مہینے، پھر ہفتے، پھر دن، اس طرح سے جو ہے پورا ایک سال بنتا ہے. اور یہ سال جو ہے انسان کو جب ملتا ہے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ انسان جو ہے اس کی قدردانی کرے. دین اسلام کے اندر میں وقت کی، دن کی اور اسی طریقے سے ایک اس گھڑی کا جس میں سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اس تمام چیز کی اہمیت ہے. قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ رب العزت زمانے سے لے کے سورج ڈھلنے اور سورج کے نکلنے تک کی قسم کھائی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ سے ضحیٰ کے اندر وہ ضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ ضحیٰ یعنی قسم ہے جب سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتا ہے، ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے. واللیل اذا سجا، اور جب رات چھا جاتی ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کے اندر جو ہے وقت کے سلسلے میں قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ انسان کو بتائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ہم روز مرہ کی عبادت کو ہی دیکھ لیں گے. انسان جو ہے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، وہ فجر کی نماز اسی وقت میں ادا کر سکتا ہے. کب ادا کر سکتا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے
فجر کی نماز ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ ادا کرے گا، وہ ادا نہیں قضا ہوگا، وہ ادا نہیں قضا ہوگا. اسی طریقے سے انسان اگر دن کو لے لے، جمعے کے دن کو ہی اس جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ وہ چاہے کہ میں اس دن چھٹی ہے، سنڈے کے دن چھٹی ہے، سنڈے کے دن جو جمعہ کا نماز پڑھنے کا ادا ہوگا نہیں ہوگا. اور اگر ایک لحظے کو لے لے، ایک سیکنڈ کو لے لے، مثال کے طور پہ انسان اگر جو ہے روزے کا سحری کرتا ہے، اگر وہ سحری کا وقت جو ہے سحر سے 1 سیکنڈ کے بعد ہو، اس کا سحری کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے سحری کا وقت ختم ہو گیا، 36 کو ختم ہوتا ہے، اس نے 37 کو پانی پی لیا، 38 کو پانی پی لیا. اب اس میں صرف 2 منٹ کا جو فرق ہے، سیکنڈ کا فرق ہے. انسان روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے، اگر اس نے غروب آفتاب کے 1 لمحے کا جو اس نے کھجور منہ میں ڈال دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا پورا روزہ بیکار ہو جائے گا. یعنی دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت کی بہت بڑی اہمیت رکھی، بہت بڑی اہمیت رکھی. 1 لمحہ ادھر سے ادھر ہو جانے سے تو نماز ادا کرنا اس کے لیے فرض تھا، جو ادا مانا جاتا تھا. ہاں تم نے وقت ادا کر دیا، لیکن 1 لمحے کے بعد میں، 1 منٹ کے بعد میں، 2 منٹ کے بعد جو نماز جو وہ پڑھنا چاہتا تھا، ادا کرنا چاہتا تھا، وہ قضا بدل جائے گا، اسے قضا بدل جائے گا. اسی طرح سے میرے عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہے امت کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو، پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو جو ہے وقت سے جوڑے رکھا. اگر انسان وقت کی قدردانی کرے گا تو وہ وقت جو ہے اس کو فائدہ دے گا. اگر وہ قدردانی نہیں کرے گا وہ وقت جو ہے اس کو نقصان دے دے گا. میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ جو ہے 2 چیز کے سلسلے میں جو ہے بہت جو ہے لاپرواہ سیریس نہیں. وہ کیا ہے؟ نعمتان مغبون، 2 چیزیں، الوقت والفراغ، اور صحت والفراغ. صحت، انسان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت، اس کے بارے میں انسان کیا ہے؟ لاپرواہ. اور اسی طریقے سے فراغت کا وقت، اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں فری کا ٹائم پاس والا ٹائم. یہ چیز کے سلسلے میں انسان کیا ہے؟ بہت زیادہ جو ہے لاپرواہ ہے. اور یہ لاپرواہی جو ہے اس کو بعد میں جا کے جو ہے خسارے میں ڈال دی، بعد میں جا کے اسے پریشانی میں ڈال دی. اس نے صحت کے صحیح معنی میں جو ہے حفاظت نہیں کی. جو صحت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی، اس نعمت کی اس نے قدردانی نہیں کی. اس نے جو ہے اپنی جوانی کی قدردانی نہیں کی. اس نے جو ہے غلط چیز کھا پی کے، غلط کام کر کے جو ہے اپنے صحت کو بگاڑ دیا. اور چند عرصے کے بعد میں، ایک زمانے کے بعد میں اس کا جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے، اسے یہ بیماری ہوتی ہے، بڑا بیماری آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اس نے وقت کی قدردانی نہیں کی. جس وقت اسے تعلیم حاصل کرنا تھا، جس وقت اسے اللہ کے لیے سجدہ کرنا تھا، اللہ کے سامنے سر جھکانا تھا، اس نے اس وقت کی ناقدری کی اور اپنے وقت کو جو صحیح جگہ صرف دے دیا. اب وہ چاہ کر بھی جو ہے اللہ کے لیے صحیح سے سجدہ نہیں کر سکتا، صحیح سے سجدہ نہیں کر سکتا. اور ایک لمحہ اللہ کی طرف سے جو ہم کو ملتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ وقت کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کیا ہے، ہمارے پاس آئے گا. نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام کے تمام انسان جو ہے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی. ایمان میں لائے اور نیک اعمال کی. اور وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ذریعے. حق کی تلقین کا مطلب یہ ہے ایک تو ایمان لانا. اب دیکھیے آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزوں کو جو ہے اللہ نے ایک جگہ ملا دیا. صرف انسان یہ سوچے گا کہ ہم جو ہے ایمان لا لیں گے، اعمال صالحہ نہیں کرے گا تو ہم کامیاب ہیں، نہیں، کبھی کامیاب نہیں. اعمال صالحہ بھی اسے کرنا پڑے گا. اعمال صالحہ کا مطلب یہ اسے نیک اعمال کرنے پڑیں گے.
گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کام کو وہ کرے گا, جس چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا اس کام کو وہ کرے گا, جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچائے گا, جس چیز کو اللہ نے ناجائز قرار دیا اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرے گا, جس چیز میں جو ہے اللہ نے جو ہے کرنے کا حکم دیا ہے کرنا ہی ہے, یہ فرض ہے, اس کو ضرور کرے گا. اگر اس نے اس اعتبار سے اپنی زندگی کا اپنے وقت کا لمحہ نہیں گزارا تو اس کی پکڑ ہوگی, چاہے وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہے, ایمان والا کہے. پھر یہ دونوں چیز کے ساتھ میں عمل و عامل الصالحات, ایمان بھی ہو اعمال صالحہ بھی ہو, وتواصوا بالحق, اور حق میں جمے رہے, حق کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کرے. جس جگہ حق ہے, جو کام حق ہے اس کام کو کرے, اس کام کو کہنے کا حق ہے اس بات کو کہے, جس چیز کو جو کہنے کا حق نہیں ہے اس کو نہ کہے. یہ حق, یعنی کیسے بھی حالات آ جائے, کیسے بھی پریشانی آ جائے, کیسے بھی سچویشن کیوں نہ ہو, اس کو حق میں جمے رہنا ہے, دین اسلام تو پوری زندگی کو جو ہے انسان کو جو ہے اپنے جمنے کا, حق میں رہنے کا جو ہے حکم دیتا ہے. لیکن آج افسوس, آج ہم سے جو ہے حق کے ساتھ میں, صحیح ایمان والے کے ساتھ میں اللہ حفاظت کا مان, ہم کو مسجد کے اندر میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. حق کے ساتھ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, باقی بازار ہو, شادی بیاہ ہو, باقی کس کو دور کی بات, مسجد کے اندر جو ہے ہم سے مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے مسجد کی بے حرمتی ہو جاتی ہے, قرآن مجید کی توہین ہو جاتی ہے. نماز کے اندر جو ہے ہم سے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو کہا ہے اس طرح سے ہم سے نماز نہیں ہوتی. پھر جو آدمی یہ تین کام میں اگر رہے گا, ایمان بھی ہو, اعمال صالحہ بھی ہو, اور حق کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہو, اس کے ساتھ میں حالات پریشانی آئی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو انسان میری راہ پہ چلے گا, میری سنتوں پہ چلے گا, میرے ہی جو ہے راستے پہ چلے گا, اور صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کرے گا, اس کے ساتھ حالات پریشانی اس طرح سے آئے گی جس طرح سے پہاڑ سے کوئی چیز کو پھینک دیا جاتا ہے, جس رفتار سے وہ آتی ہے اس رفتار سے آئے گی. اور اس رفتار سے پریشانی مصیبت اگر وہ ایک مسلمان کے ساتھ میں اگر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. کیا کرے؟ صبر کرے. اور کب صبر کرے؟ جب حالات پریشان ہو تب صبر کرے. اسی طرح سے میرے دینی بھائیوں, ایک عرصہ جو ہے ایک زمانہ ہم سے ختم ہو گیا اور دوسرا سال شروع ہو گیا. ہم یہاں پہ عزم کریں کہ ہم جو ہے اس سال میں, ایک سال کا گزر جانے کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا, ایک حصے اگر کوئی بھی چیز میں اگر لے لے, مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے کوئی کاروبار کرتا ہے یا پھر کسی جگہ کام کاج کرتا ہے, تو اس کا ایک سال جب ختم ہوتا ہے تو اس کے سال ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے آڈٹ. کیا ہوتا ہے؟ آڈٹ ہو کہ ہمارے سال میں کتنا ایکسپینڈیچر ہوا, کتنا انکم ہوا, سب کچھ دیکھا جاتا ہے, پھر یہ پلان بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے میرا دینی بھائیوں, ہماری زندگی کو بھی ایک آڈٹ ہو, ایک سسٹم ہو کہ ہم نے جو ہے گزشتہ سال میں کتنی نماز ہم نے پڑھا, گزشتہ سال کتنا ہم نے اچھے اعمال کیے, یہ تمام چیز کا ہم جائزہ لیں اور عزائم یہ کریں کہ ہم جو ہے اس سال کس طرح سے گزاریں گے. اس سال جو ہے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کو جو ہے مسجد کے اندر گزاریں گے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اس سال کے ساتھ ساتھ وہ مہینہ عطا فرمایا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگا. رجب کا مہینہ عطا فرمایا, رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے خاص دعائیں فرمائی ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ اس رجب کے مہینے میں مجھے برکت عطا فرما, اور اس شعبان کے مہینے میں مجھے برکت عطا فرما, اور بلغنا رمضان, اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. کتابوں کے اندر لکھتے ہیں مصنف کہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک کھیتی کی طرح کیا ہے, ایک کھیتی کے جیسا ہے. کھیتی کے اندر جو ہے 3 سائیکل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت وہ آتا ہے وہ کسان جو کھیتی کو جوتتا ہے, نرم کرتا ہے, اس میں جو ہے کھاد ڈالتا ہے, اس میں جو ہے بیج بوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس سے بیج بچتا ہے, وہ ایک سائیکل ہوا. دوسرا سائیکل یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر کیا کرتا ہے, وہ پانی ڈالتا ہے, جو اس کو ضرورت ہے, اس بیج سے جو پودا نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ
وہ پانی ڈالے گا، جو دوائی اس کے لیے چاہیے وہ دوائی ڈالے گا، کیڑوں سے جو چیز اس کو نقصان دے گی اس سے اس کو کیا کرے گا، بچائے گا. اور الگ سائیکل وہ آتا ہے جس میں اس کو پھل ملتا ہے اور پھر اس کو کاٹتا ہے. اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان، یہ رجب کا مہینہ جو ہے ہم کو اپنی زندگی کے اندر نیکی کا، نیک اعمال کا بیج بونے کا وقت ہے. ہم ابھی سے اگر عادت ڈالیں گے، ایک انسان کو کوئی کام پابندی سے اگر کرنا ہے تو فوراً نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک انسان کو جو ہے کچھ عرصے کے بعد میں ایک 200 میٹر کا سمجھے ایک رننگ کمپٹیشن میں اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ایک میراتھن کرنا ہے، سلو واکنگ کرنا ہے، اسے سلو ڈرائیونگ کرنا ہے، تو کیا کرے گا وہ جس دن میراتھن رہے گا، جس دن کا کمپٹیشن رہے گا اس دن جا کے بھاگے گا نہیں. وہ کیا کرے گا، 2 مہینے 3 مہینے سے کیا کرے گا، اس کے اندر پریکٹس کرے گا. کبھی صبح جائے گا، کبھی شام کو جائے گا، اپنے وقت تھوڑا سا وقت نکال کے اس کے لیے کوشش کرے گا تاکہ وہ کمپٹیشن میں فرسٹ آ سکے، سیکنڈ آ سکے. اسی طرح سے میرا عزیز بھائیوں، اگر ہم کو ہمارا رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت میں، زیادہ سے زیادہ سنتوں میں، زیادہ سے زیادہ تلاوت میں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا ہے تو ہم کو ابھی سے جو ہے اس کا سلسلے میں محنت کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ہم جو ہے اس مہینے میں تھوڑا تیاری کر لیں، پھر آنے والے مہینے پھر تھوڑا تیاری کر لیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد سے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے عبادت کے ساتھ میں گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو ہمیں نئے سال کے ساتھ ساتھ رجب کا مہینہ عطا فرمایا. ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو 3 مہینہ کسی چیز میں اگر لگا دیتا ہے، اس کا عادی بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے باقی ایام بھی آسان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کا وعدہ فرمایا. اگر 40 دن مسلسل کوئی انسان نماز کا پابند ہو جائے، 5 وقت نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کا عادی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے باقی کے دن اس کے لیے ایک دم آسان کر دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی اور اس سال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مسجد میں اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب